پتہ ہے عورت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتی ہے؟ عورت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے۔ جب عورت پردے میں ہوتی ہے اس وقت عورت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں نا، ان سے بھی زیادہ یہ اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ عورت جب پردے میں ہوتی ہے، پردہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاتون کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام کی شہزادی کے لیے، لڑکی کے لیے پردہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پردے میں ہی عورت کی عزت ہے۔ پردہ عورت کی عزت کی، آبرو کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو جاتا ہے۔ جو لڑکی پردہ کرتی ہے، جو خاتون پردہ کرتی ہے، ہزاروں نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہائے، اللہ تعالیٰ جس عورت پہ راضی ہو جائے روزانہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا، پھر اس اپنے بندے پہ کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہاں سے دعا نکلتی بعد میں قبول پہلے ہو جاتی۔ ٹینشن اس بندے کے قریب نہیں آنے دیتا، پریشانی اس بندے کے قریب نہیں آنے دیتا، مصیبتوں کو اس بندے کے قریب نہیں آنے دیتا۔ ایک مسلمان عورت کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے؟ اس سے بڑی خوشی کی بات کون سی ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو گیا ہے۔ کوئی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک سجدے میں پڑا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جا۔ کوئی تہجد پڑھتا ہے، مالک راضی ہو جا۔ صدقے دیتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اگر پوچھا جائے میاں یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آئے ہائے، اللہ کے قریب ہر بندہ جانا چاہتا ہے، ہر ایک ولی چلے کاٹتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک وہ کام کرتا ہے جو کام اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے۔ سلام نہ کروں ان اسلام کی مقدس شہزادیوں کو جو پردے میں رہ کر اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ روزانہ ان کو کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور جو عورت شوہر کا حکم مان رہی ہوتی ہے، شوہر کوئی حکم کر دے یہ کام کرو، شوہر کوئی کام ذمہ لگا دے، شوہر کا حکم سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے وہ کام سر انجام دے رہی ہوتی ہے، وہ جو لمحہ ہوتا ہے نا، شوہر کے حکم کی پیروی کرنے والا یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ جو لمحہ ہوتا ہے نا، اس لمحے کے اندر بھی عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کر رہی ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے، کہیں سفر کو جا رہے تھے، انہوں نے کھانے پینے کا، ضرورت کا راشن پانی، سامان سب کچھ اپنے گھر میں رکھا خرید کے۔ اپنی بیوی کو کہا کہ میں کہیں جا رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے تو نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، حویلی کے باہر قدم نہیں رکھنا، بالکل بھی اجازت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے صحابی گھر سے نکل گیا، شوہر سفر کو روانہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد اس عورت کا والد بیمار ہو گیا، باپ بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ میرا شوہر مجھے روک کے گیا ہے، باہر نہیں نکلنا، اور میرا والد بیمار ہے، کیا خیال ہے جاؤں یا نہ جاؤں؟ آقا آپ کا کیا حکم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہترین، شوہر کے حکم کی پیروی کرو، نہ جاؤ۔ وہ عورت نہ گئی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا اس کا جو باپ ہے اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے، اور زیادہ بیماری میں مبتلا ہے، اب وہ بچنے کے قابل ہی نہیں۔ اس نے پھر پیغام بھجوایا، آقا کریم نے فرمایا نہ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کچھ دن بعد خبر ملی اس کا باپ فوت ہو گیا۔
اس کا باپ فوت ہو گیا. اس نے پھر آقا کریم کو پیغام بھجوایا, آقا اب کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا نہ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے, شوہر کے حکم کی پیروی کرو. شوہر رو کر گئے تھے باہر نہیں جانا تو نہ جاؤ, کوئی بات نہیں. تو وہ نہ گئی. کچھ دن بعد جب شوہر واپس آیا تو دونوں آقا کریم کی خدمت میں گئے, آقا دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے باپ کی مغفرت فرمائے. میرے نبی نے فرمایا دعا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, تیرا باپ تو پہلے سے ہی بخشا گیا ہے. آقا وہ کیسے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا جو تو نے شوہر کے حکم کی پیروی کی, گھر سے باہر نہیں نکلی, وہ جو حکم تھا نا, وہ جو پیروی تھی نا, تیرے باپ کی بخشش کا ذریعہ بن گئی. تیرے شوہر کی فرما برداری تیرے باپ کی بخشش کا ذریعہ بن گئی. فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے, جس وقت وہ فرما برداری کر رہی ہوتی ہے, اس کا کہا مان رہی ہوتی ہے, وہ جو لمحہ ہوتا ہے نا, اس لمحے عورت اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی. نماز پڑھنے والی عورت, نماز پڑھنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. جب وہ قیام کر رہی ہوتی, رکوع کر رہی ہوتی, سجدے کر رہی ہوتی. جب مرد نماز پڑھتا ہے تو ایک مرد پڑھتا ہے, جب عورت نماز پڑھتی ہے تو ایک مرد نہیں سارا گھر نماز پڑھتا ہے. جب عورت خاوند کی مدد کر رہی ہوتی ہے, شوہر کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے, جب صبر کر رہی ہوتی ہے اور جب شکر کر رہی ہوتی ہے, ان لمحات میں بھی عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے. تو جب قریب ہو جاتی ہے تو عورت دعا کرتی ہے, کوئی بھی دعا کرتی ہے, یہاں سے دعا نکلتی بعد میں ہے, قبول پہلے ہو جاتی ہے. تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں, آؤ نا اللہ کے قریب ہو جاؤ, اللہ کے نزدیک ہو جاؤ, رب کو پانے کی کوشش کرو, اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا. سنو, رب کے عشق میں, رب کی محبت میں, مدینے والے کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات, انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا. تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں, اگر اللہ کے قریب ہو جانا چاہتی ہو, اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جانا چاہتی ہو نا, پھر گھر سے باہر نہیں نکلنا, ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا, پردے کے اندر رہنا, نماز پڑھنی ہے گھر کے اندر پڑھنی ہے. اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کیا کرو, بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت نہ کیا کرو. باہر سے گزرنے والوں کے کانوں تک تمہاری آواز نہیں جانی چاہیے, نہیں پہنچنی. پردے کو اپنا زیور بنا لو, تمہاری آنکھ میں حیا ہونی چاہیے, خود کو پردے میں ڈھانپ لو. یہ پردہ تمہاری عزت کی حفاظت کرتا ہے, یہی پردہ تمہیں اللہ سے ملائے گا, یہی پردہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا. عزت اور آبرو کی حفاظت تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گی. شوہر کی فرما برداری تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گی. نماز تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گی. شوہر کے ساتھ اچھا رویہ, پیار بھرا لہجہ, شوہر کے ساتھ اچھے مراسم, اچھے اخلاق تمہیں رب کے قریب کر دے.